روزانہ عصر کی نماز کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں۔ اولاد کی کامیابیاں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اور ہر طرف اللہ کی رحمتوں کو برستا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اللہ ایسے انسان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے جو روزانہ عصر کی نماز کے بعد یہ تسبیح کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، دعاؤں کا قبول نہ ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں، بلکہ ہمیشہ سے یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں چلا آ رہا ہے کہ آخر ان کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہر طرح کے وظیفے اور عملیات کر کے دیکھ لیے لیکن کوئی نتیجہ نہیں ملتا؟ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، دعائیں اور تعوذات یعنی ایسی دعائیں جن میں اللہ کی پناہ حاصل کی جائے کی حیثیت اسلحہ کی طرح ہے، اور اسلحے کی کارکردگی اسلحہ چلانے والے پر منحصر ہوتی ہے۔ صرف اسلحے کی تیزی کارگر ثابت نہیں ہوتی، چنانچہ اسلحہ مکمل اور ہر قسم کے عیب سے پاک ہو اور اسلحہ چلانے والے بازو میں قوت ہو اور درمیان میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو تو دشمن پر ضرب کاری لگتی ہے، اور ان تینوں اشیاء میں سے کوئی ایک ناپید ہو تو نشانہ متاثر ہوتا ہے۔ بہوالا الدعاء والدواء از ابن قیم۔ ناظرین، اس بیان سے واضح ہوا کہ کچھ حالات، آداب اور احکام ہیں جن کا دعائیہ الفاظ اور دعا مانگنے والے میں ہونا ضروری ہے، اور کچھ رکاوٹیں اور موانع ہیں جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ چنانچہ ان اشیاء کا دعا مانگنے والے اور دعائیہ الفاظ سے دور ہونا ضروری، لہٰذا جو ہی یہ تمام اشیاء موجود ہوں گی دعا قبول ہو جائے گی۔ چنانچہ قبولیت دعا کے لیے معاون اسباب میں چند یہ اسباب شامل ہیں۔ نمبر 1، دعا میں اخلاص ہونا چاہیے۔ دعا کے لیے اہم اور عظیم ترین ادب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی دعا میں اخلاص پر زور دیتے ہوئے فرمایا، اور عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے دعا میں اسی کو پکارو، سورہ الاعراف۔ اور دعا میں اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ دعا کرنے والا یہ نظریہ رکھے کہ صرف اللہ عز و جل کو ہی پکارا جا سکتا ہے اور وہی اکیلا تمام ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، اور دعا کرتے ہوئے ریاکاری سے گریز کیا جائے۔ نمبر 2، توبہ اور اللہ کی طرف رجوع، کیونکہ گناہ دعاؤں کی عدم قبولیت کے لیے بنیادی سبب ہے۔ اس لیے دعا مانگنے والے کے لیے ضروری ہے کہ مانگنے سے پہلے گناہوں سے توبہ و استغفار کرے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے نوح علیہ السلام کی زبانی فرمایا۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں، اور میں نے ان سے کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگ لو، بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری مال اور اولاد سے مدد کرے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا، سورہ نوح۔ نمبر 3، عاجزی، انکساری، خشوع و خضوع، قبولیت کی امید اور دعا مسترد ہونے کا خوف۔ حقیقت میں دعا کی روح دعا کا مقصود اور دعا کا مغز ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا، سورہ اعراف۔ نمبر 4، دعا الحاق کے ساتھ بار بار کی جائے۔ دعا کرنے میں تنگی اور سستی کا شکار نہ ہو۔ 2-3 بار دعا کرنے سے الحاق ہو جاتا ہے۔ 3 پر اکتفا کرنا سنت کے مطابق ہوگا، جیسے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 بار دعا اور استغفار پسند تھی، اور اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ نمبر 5، خوشحالی کے وقت دعا کرنا اور آسودگی میں کثرت سے دعائیں مانگنا۔ اس بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوشحالی میں اللہ کو تم یاد رکھو، زبوں حالی میں وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ امام احمد نے اسے روایت کیا ہے۔ نمبر 6، دعا کی ابتدا اور انتہا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنی اور صفات باری تعالیٰ کا واسطہ دیا جائے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، تم انہی کا واسطہ دے کر اسے پکارو، سورہ اعراف۔ نمبر 7، جوامع الکلم، واضح اور اچھی دعائیں اختیار کی جائیں۔ چنانچہ سب سے بہترین دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ دعائیں ہیں۔ ویسے انسان کی ضرورت کے مطابق
دیگر دعائیہ الفاظ سے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ اسی طرح دعا کے مستحب آداب یعنی یہ واجب نہیں ہے میں یہ بھی شامل ہے کہ باوضو قبلہ رخ ہو کر دعا کریں، ابتدائی دعا میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا خوانی کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں اور دعا کرتے ہوئے ہاتھ اٹھانا بھی مستحب ہے۔ قبولیت دعا کے امکان زیادہ قوی کرنے کے لیے قبولیت کے اوقات اور مقامات تلاش کریں، چنانچہ دعا کے لیے افضل اوقات میں فجر سے پہلے سحری کا وقت، رات کی آخری تہائی کا وقت، جمعہ کے دن کے آخری لمحات، بارش ہونے کا وقت، اذان اور اقامت کے درمیان والا وقت ہیں، اور افضل جگہوں میں تمام مساجد اور مسجد الحرام کو خصوصی درجہ حاصل ہے، اور ایسے حالات جن میں دعاؤں کی قبولیت کے امکانات زیادہ روشن ہوتے ہیں وہ یہ ہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، روزہ دار کی دعا، مجبور اور مشکل میں پھنسے ہوئے شخص کی دعا، اور ایک مسلمان کی اپنے بھائی کے حق میں اس کی عدم موجودگی میں دعا کرنا شامل ہے، جبکہ دعا کی قبولیت کے راستے میں بننے والی رکاوٹوں میں درج ذیل امور شامل ہیں۔ نمبر 1، دعا کرنے کا انداز ہی نامناسب ہو، مثال کے طور پر دعا میں زیادتی ہو یا اللہ عز و جل کے ساتھ بے ادبی کی جائے۔ دعا میں زیادتی سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایسی دعا مانگی جائے جو مانگنا جائز نہیں ہے، جیسے کہ اپنے لیے دائمی دنیاوی زندگی مانگے، یا گناہ اور حرام اشیاء کا سوال کرے، یا کسی کو موت کی بد دعا دے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے، بروایت مسلم۔ نمبر 2، دعا کرنے والے شخص میں کمزوری ہو کہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہو، یا پھر اللہ کے ساتھ بے ادبی کا انداز اپنائے، مثال کے طور پر دعا اونچی اونچی آواز سے کرے، یا اللہ سے ایسے مانگے کہ جیسے اسے اللہ تعالیٰ سے دعا کی قبولیت کے لیے کوئی چاہت ہی نہیں ہے، یا پھر تکلف کے ساتھ الفاظ استعمال کرے اور معنی مفہوم سے توجہ بالکل ہٹ جائے، یا بناوٹی آہو بکا اور چیخو پکار میں مبالغہ کے لیے تکلف سے کام لے۔ نمبر 3، دعا کی قبولیت کے لیے کوئی رکاوٹ موجود ہو، مثلا اللہ کے حرام کردہ کاموں کا ارتکاب کیا جائے، جیسے کہ کھانے پینے، پہننے، جائے اقامت اور سواری میں حرام مال استعمال ہو، ذریعہ آمدنی حرام کاموں پر مشتمل ہو، دلوں پر گناہوں کا زنگ چڑھا ہوا ہو، دین میں بدعات کا غلبہ ہو اور قلب پر غفلت کا قبضہ ہو۔ نمبر 4، حرام کمائی کھانا قبولیت دعا کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ اشیاء ہی قبول کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا، فرمایا اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک تم جو بھی کرتے ہو میں اسے بخوبی جانتا ہوں، سورہ مومنون۔ اور مومنین کو فرمایا اے ایمان والو، ہم نے جو تم کو پاکیزہ اشیاء عنایت کی ہیں ان میں سے کھاؤ، سورہ بقرہ۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا جس کے لمبے سفر کی وجہ سے پراگندہ اور گرد و غبار سے اٹے ہوئے بال ہیں۔ آپ نے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھا کر کہتا ہے، یا رب یا رب، اس کا کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، اسے غذا بھی حرام کی دی گئی، ان تمام اسباب کی وجہ سے اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا ذکر کرتے ہوئے کچھ امور بھی بیان فرمائے جن سے دعا کی قبولیت کے امکان زیادہ روشن ہو جاتے ہیں، مثلا کہ وہ مسافر ہے، اللہ کا ہی محتاج ہے، لیکن اس کے باوجود دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ اس نے حرام کھایا۔ اللہ تعالی ہمیں ان اسباب سے محفوظ رکھے اور عافیت نصیب فرمائے۔ نمبر 5، دعا کی قبولیت کے لیے جلد بازی کرنا اور مایوس ہو کر دعا ترک کر دینا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے
جب تک قبولیت دعا کے لیے جلد بازی نہ کرے اور کہہ دے میں نے دعائیں تو بہت کی ہیں لیکن کوئی قبول ہی نہیں ہوتی۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ نمبر 6، مشیت الہی پر قبولیت دعا کو معلق کرنا۔ مثال کے طور پر یہ کہنا کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، بلکہ دعا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ پرعزم کامل کوشش اور الہا کے ساتھ دعا مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی بھی دعا کرتے ہوئے ہرگز یہ مت کہے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، بلکہ پختہ عزم کے ساتھ مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ قبولیت دعا کے لیے یہ لازمی نہیں کہ ان تمام آداب کو بیک وقت ملحوظ خاطر رکھے اور یہ تمام رکاوٹیں بھی نہ ہوں، کیونکہ ایسی صورتحال نادر ہی پائی جاتی ہے، لیکن پھر بھی انسان کو اپنی استطاعت کے مطابق ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے کہ قبولیت دعا کی کئی صورتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بندے کی دعا قبول کرتے ہوئے اسے وہی عنایت کر دے جس کی وہ تمنا کرتا ہے، یا پھر اس دعا کے بدلے میں کسی شر کو رفع کر دیتا ہے، یا بندے کے حق میں اس کی دعا سے بہتر چیز میسر فرما دیتا ہے، یا اس کی دعا کو قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے جہاں پر انسان کو اس کی انتہائی ضرورت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ دعا سب سے بہترین عبادت ہے اور کوئی چیز اللہ کے نزدیک دعا سے بہتر نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، اور جو ان کے بعد آئیں گے وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ چیزیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتی ان میں ایک دعا بھی ہے، اور دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے نہ تو کوئی وقت متعین ہے اور نہ حالت۔ انسان کسی بھی وقت اور کسی بھی حالت میں اللہ سے دعا کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وطن سے ہجرت کرتے وقت فرمایا تھا، میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہوں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اپنے ان بندوں کی تعریف فرمائی ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ، طمع، ڈر اور خوف سے پکارتے تھے، اس حال میں کہ ان پر خشوع کی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ ناظرین محترم، ہمارا آج کا وظیفہ بھی دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے نماز عصر کے بعد ایک تسبیح پڑھنے کا وظیفہ ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو یہ وظیفہ کر لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تمام دعائیں قبول فرماتا ہے، اس کی تمام تنگ دستیاں، اس کی تمام پریشانیاں دور کر دیتا ہے، اس کی اولاد کی قسمت چمک جاتی ہے اور ان کی قسمت کے بند تالے کھل جاتے ہیں، اس کے گھر میں رزق اور دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے اور وہ ایک خوشحال زندگی گزارنے لگتا ہے۔ نماز عصر کی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ دن ڈھلتے وقت کی نماز ہے، جیسا کہ ایک حدیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کی میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو عالم برزخ میں اس انسان کی روح کو دن ڈھلنے یعنی عصر کی نماز کا وقت دکھایا جاتا ہے، اور وہ جیسے ہی دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہونے والا ہے تو وہ فوراً خواہش کرتا ہے کہ عصر کی نماز پڑھنی چاہیے، اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے تو وہ آنکھیں ملتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے دیں کیونکہ عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ تو فرشتے مسکرا کر کہتے ہیں کہ وہ وقت اب جا چکا ہے، نماز کا وقت اب ختم ہو چکا ہے، اب نماز نہیں پڑھنی کیونکہ اب حساب و کتاب کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ لیکن ایسا اسی کے ساتھ ہوگا جو اس دنیا میں رہتے ہوئے نماز کا پابند تھا اور اپنی 5 وقت کی نمازیں باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتا تھا اور ہر وقت نماز کو اہمیت دیتا تھا کہ کہیں اس کی نماز نہ نکل جائے۔ عصر کی نماز کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کر ترک کی تو اس کی مثال ایسے شخص کی سی ہے کہ جس سے اس کی تمام نعمتیں چھین لی گئی ہوں۔
यानी मालो दौलत और बीवी बच्चे वगैरह। नाज़रीन करام, अगर दुआ की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी दुआ करते हैं और अपने खालिक हकीकी के सामने अपने हाथ बुलंद करते हैं, चाहे हम नेक हों या गुनाहगार हों, लेकिन हम इस यकीन के साथ अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो अल्लाह जो हमारा रब है वो हमें जरूर अता फरमाएगा। आइए आपको एक ऐसा अमल बताएं कि जिसको आपने नमाज असर के बाद करना है और इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी तमाम दुआएं और तमाम हाजतें इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी। नमाज असर पढ़ने के बाद आपने जाए नमाज पर बैठे बैठे ये अमल कर लेना है कि सबसे पहले 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं। 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने 1 मरतबा सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करनी है। अज़कारो और औरादो वज़ाइफ में सूरह मुज़म्मिल की बहुत ज्यादा अफादियत बयान फरमाई गई है, खास तौर से औलाद के लिए मुश्किलात दूर करने और हर मैदान में कामयाबियों के हुसूल के लिए सूरह मुज़म्मिल बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल सूरह मुबारिका है। सिर्फ 1 मरतबा सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करने के बाद आपने एक तस्बीह आयत करीमा की पढ़नी है, यानी 100 मरतबा ये आयत मुबारिका पढ़ें। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 100 मरतबा ये आयत करीमा पढ़ना एक बहुत बड़ी सआदत और फजीलत की बात है। नाज़रीन मोहतरम, इसके बाद फिर से 3 बार वही दुरूद पाक पढ़ लें जो पहले पढ़ा था, ताकि आपका ये वजीफा मुकम्मल हो जाए। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने माँ बाप के लिए और अपने मरहूमीन के लिए और अपने तमाम घर वालों के लिए सच्चे दिल और खुलूसे नियत के साथ दुआ का एहतमाम करें और कोशिश करें कि इन अदाब को जरूर मलहूज़े खातिर रखें जो कि आज की इस मालूमाती वीडियो में बयान किए गए हैं। जो शख्स ये अमल बिला नागा हर रोज कर लिया करे तो इंशाअल्लाह उसके बड़े बड़े मामलात इस अमल की बरकत से हल होने लगेंगे। उसके रिस्क और मालो दौलत में इंशाअल्लाह बफजले खुदा दिन बे दिन इजाफा होने लगेगा और जो भी उसकी जिंदगी के मकासद हैं उनमें कामयाबी हासिल होने लगेगी। औलाद की तरक्की और खुशहाली के लिए ये अमल निहायत कारगर साबित हुआ है। इसी तरह मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए और उनकी बख्शिश के लिए इस अमल के जरिए से की गई दुआएं इंशाअल्लाह बारगाहे इलाही में जरूर मकबूल होंगी। कोई घरेलू नाचाकी चल रही है तो भी ये अमल इंतहाई मौसर है। किसी से कोई खौफ और खतरा है तो भी यही अमल काफी है। औलाद नाफरमान है तो भी ये अमल रोजाना करें और इसके अलावा जो भी आपकी हाजत है, जो भी परेशानी है, जो भी दुख या तकलीफ है, इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह आपके तमाम मसाइल हल होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूलो मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, आखिर में दरख्वास्त है कि मेरी आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।